بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 250واں دن 10 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی تصدیق کے لیے بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، مثلا بغیر باپ کے پیدا ہونا، پیدائش کے بعد ماں کی گود میں ان کی صفائی بیان کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا، مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مار کر اڑا دینا، لوگوں کے گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کا بتا دینا، ان کی دعاؤں سے آسمان سے دسترخوان کا اترنا، زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا، قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لانا۔ یہ وہ معجزات ہیں جن کی شہادت قرآن پاک دے رہا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید و ایمان کی دعوت دینی شروع کی تو آپ کی محبت و عقیدت اور قبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر یہودی قوم اس دعوت و شہرت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھنے لگے، اس لیے انہوں نے بادشاہ وقت کو اپنا ہم خیال بنا کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس مکان میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے اس کو گھیر لیا، موقع پا کر آپ کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور ایک یہودی کو آپ کا ہم شکل بنا دیا، جس کو ان لوگوں نے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا اور یوں سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی سولی پر چڑھا دیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، دعا کی قبولیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ایک لپ اس میں ڈالا اور فرمایا اپنے بدن سے لگا لو۔ میں نے اپنے بدن سے لگایا، اس روز سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی جس طرح سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، شب قدر کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو اس رات میں کیا دعا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف کر دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز اشراق پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک مکمل حج و عمرہ کا ثواب ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کفر و شرک کا نتیجہ جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، کوئی تو پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا اور کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کا یہ حال ہوگا کہ پاؤں سے لے کر منہ تک پسینے میں ہوگا، اس کا پسینہ لگام کی طرح منہ میں گھسا ہوا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، خربوزہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزہ کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ،
نرمی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے اور نرمی اور مہربانی کرنا اس کو بہت پسند ہے، اور نرمی پر وہ اتنا دیتا ہے جتنا کہ سختی اور اس کے علاوہ پر نہیں دیتا۔